set you free, bringing the light for all to see. No more tunnels, no more fear. Trump Gaza is finally here. Trump Gaza shining bright, golden future, a brand new light. Feast and dance, the deal is done. Trump Gaza #1. Trump Gaza shining bright, golden future, a brand new light. Feast and dance, the deal is done. Trump Gaza #1. We have an opportunity to do something that could be phenomenal. And I don't want to be cute, I don't want to be a wise guy, but the Riviera of the Middle East, this could be something that could be so bad, this could be so magnificent. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं हूं खालिद मिनहास। आज हम बात करेंगे गज़ा के हवाले से और अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप उनकी जानब से जारी करदा एक वीडियो के हवाले से जिसकी जितनी मज़म्मत की जाए, इस वीडियो के हवाले से ये भी कहा जा सकता है कि ये शायद किसी सरबराह ममलकत की जानिब से या सरबराह हुकूमत की जानिब से सबसे बड़ी तौहीन अमेज़ वीडियो है जो डोनाल्ड ट्रंप ने जारी की है। उन्होंने एक सोशल मीडिया ट्रुथ पे अपने अकाउंट पे AI से जनरेटेड इस वीडियो को जारी कर दिया है जिसमें मुस्तकबिल का गज़ा बताया जा रहा है। आप जानते हैं कि जैसे ही डोनाल्ड ट्रंप बरसर इक़्तिदार आए थे तो उन्होंने गज़ा का जो मसला है उसको हल करने के लिए एक मंसूबा पेश किया था और ये मंसूबा था कि वहाँ पे मौजूद 22 लाख फ़लस्तीनी लोगों को वहाँ से हटा के उर्दन और मिस्र में आबाद कर दिया जाए। लेकिन जब अरब ममालिक की जानिब से इस पे शदीद तनकीद की गई और इस मंसूबे को कबूल करने से इनकार कर दिया तो बाद में डोनाल्ड ट्रंप साहब ने कहा कि ये महज उनकी एक तजवीज़ है। लेकिन गुज़श्ता रात जो वीडियो जारी की गई है उसको देख के ये कहा जा सकता है कि ये महज तजवीज़ नहीं बल्कि अमरीकी हुकूमत का और डोनाल्ड ट्रंप का एक ख्वाब है जिसे वो पूरा करना चाहते हैं। तो ये तस्वीरें क्या हैं, ये वीडियो क्या है, ये 30 सेकंड की एक वीडियो है जिसमें ये दिखाया गया है कि जी 2025 का गज़ा कैसा था जिसमें हर तरफ बमबारी हुई थी और बच्चे वहाँ पे उस मलबे पर मौजूद थे और फिर ये फ्रेम चेंज होके एक मॉडर्न गज़ा सामने आता है जिसमें रक्स करते हुए डोनाल्ड ट्रंप साहब मौजूद हैं, जिसमें एलन मस्क साहब जो हैं वो बर्गर जो हैं वो हुमस के साथ खा रहे हैं और इस तरह जो जनाब डोनाल्ड ट्रंप साहब और बेंजामिन नेतन्याहू साहब जो हैं वो एक पूल के किनारे पे बैठ के मशरूब पी रहे हैं। इसके साथ साथ मेडिटेरियन सी है उसके सामने पुरताइश होटल दिखाया जा रहा है और बिकनी में एक खातून उसके साथ डोनाल्ड ट्रंप साहब जो है वो रक्स कर रहे हैं। तो ये बताया जाए और उस पर एक लिखा हुआ है गज़ा ट्रंप गज़ा कि ये ट्रंप का गज़ा है। तो ये चीज़ें जो हैं वो उनका ख्वाब है और वो गज़ा का मुस्तकबिल इस तरह देखना चाहते हैं। तो इस पे जो है वो सोशल मीडिया पे ख़ासी तनकीद हो रही है और ये कहा जा रहा है सार्फिन की जानिब से कि इस चीज़ से साबित हो गया है कि डोनाल्ड ट्रंप ज़हनी तौर पे एक बीमार शख्स का नाम है जो गज़ा के लोगों को वहाँ से निकाल के अपनी मर्ज़ी का एक वहाँ पे अय्याशी का अड्डा बनाना चाहता है। आपको बहुत सी फिल्मों के स्क्रिप्ट याद होंगे और ख़ास तौर पे बॉलीवुड की फिल्में जो हैं वो इस पे खासी बनी हैं जिसमें ये कहा जाता है कि एक शख्स जो है वो गरीबों की बस्ती को वहाँ से हटा के और उजाड़ के वहाँ पे एक बहुत बड़ा होटल बनाना चाहता है या एक बहुत बड़ा क्लब बनाना चाहता है या एक बहुत बड़ी हाउसिंग सोसाइटी बनाना चाहता है जहाँ पे अमीर लोगों के रहने की गुंजाइश बनाई जाए। और यही काम जो है वो गज़ा में करना चाहते हैं जनाब डोनाल्ड ट्रंप साहब और इस ज़मीन पे उनकी नज़रें हैं, उनकी ख्वाहिश है कि ये ज़मीन किसी ना किसी तरीके से उनको मिल जाए और यहाँ पे जो इंसान हैं 22 लाख इंसान हैं उनको यहाँ से वो कीड़े मकोड़े शायद समझते हैं कि उन्हें ट्रकों में भर के किसी और मुल्क में भेज दिया जाएगा और फिर वो यहाँ पे अपने क्लब बना सकेंगे, डांसिंग पार्टी होगी और पता नहीं क्या क्या होगा। तो ये एक महज उनका ख्वाब है और उनका ख्वाब हमेशा ही रहेगा। ये सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप का ख्वाब नहीं है, ये बेंजामिन नेतन्याहू का ख्वाब भी है, ये इसराइल के जो राइट विंग के लोग हैं उन तमाम लोगों का ख्वाब है कि किसी तरीके से गज़ा को खाली कराया जाए और मगरबी किनारा में जो लोग मौजूद हैं उनको भी वहाँ से निकाला जाए। और ये बताया जा रहा है कि मगरबी किनारे
کو ہڑپ کرنے کے لیے اور وہاں پہ اپنے قبضے کو مضبوط بنانے کے لیے بھی اسرائیل میں جو ہے وہ تیاریاں کی جا رہی ہیں تاکہ وہاں اس کا بھی حشر جو ہے وہ غزہ کی طرح کیا جا سکے. لیکن کیا وہ یہ بتانا پسند کریں گے کہ 2 ریاستی حل جس پہ امریکی حکومت ماضی میں اسے تسلیم کر چکی ہے, کیا وہ اس سے ڈیویٹ کر رہے ہیں, اور کیا صرف وہ اس تمام خطے کو صرف یہ چاہتے ہیں کہ وہاں پہ بنجامن نیتنیاہو اور اسرائیل کے لوگ ہی آباد ہوں, یا اگر وہاں پہ فلسطینی جو ان کا آبائی وطن ہے اگر وہ وہاں پہ رہنا چاہ رہے ہیں تو ڈونلڈ ٹرمپ صاحب جو ہیں وہ ان تمام لوگوں کو نکال کے کسی اور جگہ آباد کرنا چاہتے ہیں اور یہ جگہ اپنے ان لوگوں کو دینا چاہتے ہیں جو اسرائیل سے جن کا تعلق ہے, یا وہ مالدار یہودی جو اسرائیل میں رہنا چاہتے ہیں لیکن غزہ کی وجہ سے اور مغربی کنارے کی وجہ سے اور حماس کی وجہ سے یہ لوگ ڈر کے اسرائیل کا رخ نہیں کر رہے. تو اس طرح تو ہوگا نہیں, یہ تو ظاہر ہے ان کی ایک خواہش ہے اور اس خواہش کو پایہ تکمیل تک پہنچانے کے لیے کچھ لوگ اس پہ کام بھی کر رہے ہیں کہ کسی طریقے سے ان لوگوں کو کیا جائے, ہٹایا جائے, لیکن وہ لوگ ابھی ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہیں. حماس اور عوام کا رابطہ کاٹنے کے لیے کوشش کر سکتے ہیں لیکن ان لوگوں کو وہاں سے آپ نہیں اٹھا سکتے, اور اگر حماس کو اگر آپ ختم بھی کر لیں تو ایک نئی حماس پیدا ہو جائے گی, اور اس کی وجہ یہ ہے کہ کوئی بھی شخص اپنی زمین سے نہیں اٹھنا چاہتا, کوئی بھی شخص اپنی زمین کو ان لوگوں کے ہاتھوں میں نہیں دینا چاہتا جو اغیار ہیں, جو غاصب ہیں, جو قابض ہیں. تو کوئی بھی شخص اپنی زمین جو ہے ان لوگوں کے ہاتھ میں نہیں دینا چاہتا ہے. تو یہ جو ہے یہ خواب محض خواب رہیں گے, حقیقت کو سمجھنے کی کوشش کیجئے. تو آپ یہ خواب کیوں نہیں دیکھتے کہ جی غزہ کے لوگ رہنے والے ان کو آزادی مل جائے گی, ان کی ایک الگ سے زمین ہوگی, ان کا ایک الگ سے وطن ہوگا اور جس کا دارالحکومت یروشلم ہوگا. تو اگر یہ چیزیں اس طرح کے بھی خواب تو آپ دیکھ سکتے ہیں نا, آپ اس طرح کے بھی خواب دیکھ سکتے ہیں کہ چینی جو فلسطینی بچے ہیں جن کو آپ گولہ بارود دے کے ان کے قتل کروا رہے ہیں اور اس میں آپ برابر کے حصے دار ہیں, تو وہ لوگ جو ہیں وہ امن اور سکون کے ساتھ پروان چڑھیں, وہ لوگ جو ہیں ایک امن اور سکون کی زندگی گزاریں. اور آپ یہ خواب کیوں نہیں دیکھتے کہ فلسطینی اور اسرائیلی ایک دوسرے کے ساتھ رہیں گے لیکن وہ امن اور سکون کے ساتھ رہیں گے. تو یہ چیزیں جو ہے اس طرح کے خواب دیکھیے, بجائے اس کے کہ آپ فلسطین کو وہاں سے ختم کر کے آپ تمام کے تمام چیزیں اسرائیل کے حوالے کر دیں گے. تو ایسا ہونا تو خیر ممکن نہیں ہے, اور مستقبل قریب یا مستقبل بعید میں بھی اس طرح کی کوئی چیز نظر نہیں آتی. تو اگر امریکہ جو اس وقت خود کو یہ کہتا ہے کہ وہ دنیا کا سب سے طاقتور ملک ہے, اور امریکہ کا صدر جو یہ سمجھتا ہے کہ وہ شاید دنیا کا سب سے طاقتور ترین انسان ہے, تو اس کی طاقت جو ہے وہ جو ہے اللہ کے سامنے کوئی اتنی بڑی طاقت نہیں ہے. اور دوسرا, اگر مسلمان متحد ہو جاتے ہیں تو ان کی طاقت بالکل زیرو ہو جاتی ہے. اس مسئلے پہ جب عرب ممالک کے درمیان اتحاد ہوا تو ڈونلڈ ٹرمپ صاحب جو ہیں انہیں بیک فٹ پہ جانا پڑا. انہوں نے کہا کہ یہ محض ایک تجویز ہے جس کی میں نے اظہار کیا ہے, تو یہ تجویز نہیں, یہ منصوبہ ہے, یہ خاکہ ہے, یہ گریٹر اسرائیل کا وہ منصوبہ ہے جس میں صرف غزہ شامل نہیں ہے بلکہ عراق بھی شامل ہے, شام بھی شامل ہے, سعودی عرب کے کچھ حصے بھی شامل ہیں. اور یہ منصوبہ کچھ عرصہ پہلے ہی تش بام ہوا تھا, اور ان کی خواہش جو اسرائیل کی خواہش ہے وہ سب کے سامنے آ گئی تھی. تو یہ چیزیں اپنی جگہ پہ موجود ہیں, اور ان حقائق اور ان سے نظریں آپ نہیں چرا سکتے. اور جب تک خود کو رائٹ ونگ کا نمائندہ کہتے ہیں ٹرمپ صاحب, اور اٹلی کی جو وزیر اعظم ہیں وہ بھی گئی تھی امریکہ میں اور انہوں نے کہا کہ جی ہم رائٹ ونگ کے لوگ ہیں اور لیفٹ کے لوگوں کو ہم نے شکست دے دی ہے, تو بنجامن نیتنیاہو بھی اس کا ایک حصہ ہے. تو اس طرح کی سیاست آپ اپنے ووٹر کو تو اپیز کر سکتے ہیں, لیکن اس حقیقت کو تسلیم کرنے کے سوا کوئی چارہ نہیں ہے کہ امریکہ کے اندر بھی یہ افواہیں اٹھنا شروع ہوئی ہیں. اور جو ان کی فارن پالیسی کے قومی کمیٹی ہے اس نے یہ کہا ہے کہ جو ہم ہتھیار اسرائیل کو دے رہے ہیں وہ ہتھیار عام معصوم لوگوں کی جانیں لے رہے ہیں, لوگوں کا قتل عام ان ہتھیاروں کے ذریعے ہو رہا ہے. جو اسلحہ امریکہ اسرائیل کو دے رہا ہے تو اس پہ پابندی یا نہیں کی جاتی کہ وہ فلسطینیوں کے خلاف استعمال نہیں ہوگا, بلکہ یہ کہا جاتا ہے کہ وہ انٹرنیشنل لا کے مطابق اس اسلحے کو استعمال کریں گے. تو جب انٹرنیشنل لا حرکت میں آتا ہے, انٹرنیشنل کرمنل کورٹ نے اسرائیل کے جو وزیر دفاع ہیں اور وزیر اعظم ہیں ان کے وارنٹ جاری کیے تھے, تو اس پہ
جناب ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنا حلف لیتے ہی جو پہلے حکم نامہ جاری کیا تھا وہ ان جو اس معاملے کو بالکل ختم کر دیا تھا کہ یہ کورٹ جو ہے وہ اسرائیل کے وزیر اعظم کے وارنٹ گرفتاری جاری نہیں کر سکتی. اور یہ وارنٹ گرفتاری کیوں جاری کیے گئے تھے کہ انہوں نے انسانیت کے خلاف جرم کیا تھا, انہوں نے جنگی جرائم کا ارتکاب کیا تھا, اور یہ جنگی جرائم لوگوں کو نظر آ رہے ہیں. ساری دنیا نے دیکھا ہے کہ کس طرح وحشیانہ بمباری کی جاتی رہی ہے, اور ایک سرزمین کو آپ نے الٹ پلٹ کر رکھ دیا. آپ نے یہ نہیں دیکھا کہ وہاں پہ ہاسپٹل ہے, آپ نے یہ نہیں دیکھا کہ وہاں پہ اسکول ہیں. تو اس سے بڑے جنگی جرائم کیا ہوں گے؟ تو اس پہ تو آپ کی نظریں بالکل بند ہیں, اور آپ کہتے ہیں کہ یہ ان کا رائٹ ہے, اپنا دفاع کا رائٹ ہے. تو یہ کون سا دفاع ہے جس کا یہ رائٹ ہے اور آپ نے ان کو کھلی چھوٹ دے دی ہے؟ تو ڈونلڈ ٹرمپ صاحب, اگر آپ دنیا پہ حکمرانی کرنا چاہتے ہیں, تو اگر آپ کی یہ خواہش ہے کہ آپ طاقت کے زور پہ یہ سارا کچھ کر لیں گے, تو ایسا نہیں ہوگا. آپ کی طاقت عراق میں بھی ختم ہو گئی تھی امریکہ کی, آپ کی طاقت ویتنام میں بھی ختم ہو گئی تھی, آپ کی طاقت افغانستان میں بھی لوگوں نے دیکھ لی ہوئی ہے. تو اس زوم کو جو ہے وہ ختم کیجئے. پوری دنیا آپ کے خلاف ہو رہی ہے, تو یہ آپ کے جو اتحادی بچے ہیں عرب ممالک کے لوگ, ان کو اس حد تک نہ لے جائیے, ان کے دیوار کے ساتھ نہ لگا دیجئے کہ بالآخر انہیں بھی ریئیکٹ کرنا پڑے. یہ تھی آج کی گفتگو. ملیں گے نئے ولاگ میں, اس وقت تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے. اپنا بہت سا خیال رکھیے. اللہ حافظ.